آسمان کیا کیا رنگ دکھاتا ہے، کہاں مدائن کا تخت و تاج، مملکت ایران کی شان و شوکت، اور کہاں یہ حال کہ خسرو کو سر چھپانے کی جگہ نہ ملتی تھی۔ وہ جنگل اور ویرانوں کو پار کرتا گھوڑا بگھائے چلے جا رہا تھا۔ بندوی اور بسطام اس کے ساتھ تھے، کچھ اور جانثار بھی ساتھ تھے۔ نہ کھانے کا خیال، نہ آرام کی فکر، ہر وقت پکڑے جانے کا خطرہ۔ میدان جنگ میں اس کی قسمت کا فیصلہ ہو گیا تھا۔ اب تخت ایران کا مالک بہرام چوبھے تھا اور خسرو پرویز کی قسمت میں صحرا نوردی لکھ دی گئی تھی۔ اس کے امراء نے بھی دھوکہ دیا تھا، اس لیے اس نے ایران کی حدود میں ٹھہرنا مناسب نہ سمجھا اور یہی کوشش کی کہ جس قدر جلد ہو سکے یہاں سے دور نکل جائے۔ اسے یقین تھا کہ اس کا تعاقب ضرور کیا جائے گا، اس لیے فرات پار کرنے کے بعد اب تک اس نے گھوڑے کو روکا نہ تھا اور برابر آگے بڑھتا جا رہا تھا۔ لیکن بے زبان جانور کہاں تک ساتھ دیتے، ان کی رفتار خود بخود کم ہونے لگی۔ بسطام اور بندوی نے یہ حال دیکھ کر خسرو کو مشورہ دیا کہ اگر کہیں ٹھہر کر تھوڑی دیر آرام نہ کیا گیا تو گھوڑے بے دم ہو کر گر جائیں گے۔ پرویز نے یہ مشورہ تسلیم کر لیا، مگر اب سوال یہ تھا کہ ٹھہرا کہاں جائے، کس پر اعتبار کیا جائے۔ خسرو پرویز کے بدن پر شاہی لباس تھا جسے چھپانا مشکل تھا۔ کچھ دور آگے چلنے کے بعد انہیں ایک کلیسا نظر آیا۔ غنیمت جان کر یہ لوگ کلیسا میں داخل ہوئے۔ کلیسا آبادی سے دور واقع تھا اور اس میں صرف ایک پادری رہتا تھا۔ پادری نے خسرو کا شاہی لباس دیکھتے ہی جھک کر اسے سلام کیا اور سر جھکا کر کھڑا ہو گیا۔ خسرو نے نرمی سے کہا، معزز پادری، ہم اس وقت مصیبت میں گرفتار ہیں۔ ہم اپنے لشکر سے بچھڑ گئے ہیں، ہمارے گھوڑے بے دم ہو رہے ہیں، ہم کچھ دیر یہاں آرام کرنا چاہتے ہیں۔ پادری ادب سے بولا، شہنشاہ کی تشریف آوری میرے اور اس کلیسا کے لیے باعث فخر و انبساط ہے۔ شہنشاہ جب تک آرام کرنا چاہیں میں ان کی خدمت کرتا رہوں گا۔ کچھ کھانے پینے کا بھی انتظام ہو سکتا ہے؟ بندوی نے پادری سے پوچھا۔ آپ تشریف رکھیے، سب انتظام ابھی ہوا جاتا ہے۔ خسرو بسطام اور بندوی کے ساتھ کمرے میں چلا گیا۔ کمرے میں آرام دہ بستر لگا ہوا تھا۔ خسرو پرویز کے ساتھ آنے والے دوسرے لوگوں کے لیے پادری نے بڑے ہال میں لیٹنے بیٹھنے کا انتظام کر دیا۔ پھر جو اسے میسر ہو سکا ان لوگوں کے کھانے پینے کے لیے لایا۔ سب نے کھایا پیا اور آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے۔ لیٹتے ہی انہیں نیند نے آ گھیرا۔ سب سو گئے مگر خسرو کو نیند نہیں آئی۔ تخت و تاج کا غم اسے نہ ڈھال کیے دے رہا تھا۔ اس نے سوچا کہ میں نے ایران آنے اور شہنشاہ ایران بننے کی سخت غلطی کی۔ گرجستان میں آرام سے تھا، شیری واپس آ جاتی اور میں وہیں عیش و عشرت سے رہتا۔ اس شاہی نے مجھے دربدر کیا۔ پھر خسرو پرویز نے فیصلہ کیا کہ اب وہ ایران کی شہنشاہی کا خیال دل سے نکال دے گا اور ارمن و گرجستان پہنچ کر اپنی محبوبہ شیری کے ساتھ بقیہ زندگی گزارے گا۔ اس خیال اور فیصلے سے اسے کچھ اطمینان ہوا تو اس کی بھی آنکھیں جھپکنے لگیں اور اونگتے اونگتے ایک طرف سر ٹکا کر سو گیا۔ لیکن قسمت کی برگشتگی کا یہ عالم تھا کہ خسرو پرویز کو ایک گھڑی کی نیند بھی حاصل نہ ہو سکی۔ ابھی اس کی آنکھ لگی ہی تھی کہ پادری نے اس کا شانہ پکڑ کر ہلا دیا اور وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھا۔ شہنشاہ عالم، آپ کا لشکر آ گیا، پادری نے پرمسرت لہجے میں بتایا۔ لشکر؟
خسرو پرویز کا رنگ فک ہو گیا۔ اس نے جلدی سے بسطام اور بندوی کو جگایا۔ وہ دونوں آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے تو خسرو نے خوفزدہ لہجے میں کہا، محترم ماموں، اب کیا ہوگا؟ لشکر آ گیا ہے۔ کہاں ہے لشکر؟ کدھر ہے لشکر؟ بندوی بدحواس ہو کر دروازے کی طرف دوڑا۔ بسطام نے بھی تلوار کھینچ لی اور بولا، شہنشاہ بیٹے، یزداں نے جو قسمت میں لکھا ہے وہ تو پورا ہوگا، لیکن گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ جب تک ہمارے خون کا آخری قطرہ نہ بہہ جائے، آپ تک کسی کا ہاتھ نہ پہنچ سکے گا۔ پادری حیران کن نظروں سے کبھی شہنشاہ کو دیکھتا اور کبھی اس کے ماموں کو۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ لوگ اس قدر خوفزدہ کیوں ہیں۔ اسے تو بتایا گیا تھا کہ شہنشاہ اپنے لشکر سے جدا ہو گیا ہے، اب لشکر آ رہا ہے تو یہ لوگ بدحواس ہو گئے ہیں۔ اتنے میں بندوی اندر آیا اور بولا، میں نے تو کلیسا کے باہر نکل کر بھی دیکھ لیا، لشکر کا دور دور تک کوئی پتہ نہیں۔ خسرو نے سوالیہ نظروں سے پادری کی طرف دیکھا۔ پادری اس کا مطلب سمجھ کر بولا، لشکر ابھی یہاں سے کافی فاصلے پر ہے، لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ اپنے لشکر کی آمد سے اس قدر پریشان کیوں ہو رہے ہیں۔ بسطام تلوار کھینچتے ہوئے پادری کے سر پر پہنچ کر بولا، معزز پادری، یہ ہمارا راز ہے اور راز ہی رہنا چاہیے۔ اگر آپ نے اس راز کو کھولنے کی کوشش کی تو مجھے اپنی تلوار کو ایک معزز پادری کے خون سے رنگنے کا یقیناً افسوس ہوگا۔ پادری نے موت کو اپنے سر پر دیکھا تو ڈرتے ڈرتے بولا، آپ فکر نہ کریں، میں کسی سے کچھ نہ کہوں گا، آپ لوگ جو جی چاہے کریں، میں گونگا بہرا بن جاؤں گا۔ بندوی نے ذرا سختی سے پوچھا، پادری صاحب، آپ نے لشکر کے آنے کی خبر دی ہے، لیکن مجھے تو باہر ایک سوار بھی نظر نہیں آیا، کہیں آپ نے کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ پادری کانپتے ہوئے بولا، سردار محترم، لشکر کو میں نے خود نہیں دیکھا، بلکہ ایک سوار بھاگتا ہوا ادھر سے گزرا تھا۔ اس نے اپنے گھوڑے کو کلیسا کے باہر روک کر پانی پلایا تھا، وہ گھبرایا ہوا تھا۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ 4-5 ہزار کا ایرانی لشکر بڑی تیزی سے ادھر آ رہا ہے۔ میرے خیال میں شہنشاہ اور آپ لوگوں کے لیے یہ خوشخبری تھی، اس لیے میں فوراً بھاگتا یہاں آیا اور شہنشاہ کو جگا کر یہ مژدہ سنایا، لیکن بندوی نے کہا، پادری صاحب، آپ اپنے کمرے میں جا کر چپ چاپ لیٹ جائیے اور ہم جو کچھ بھی کہیں یا کریں آپ اس میں قطعی دخل نہ دیں۔ پادری نے بہت اچھا کہا اور تیز قدموں سے اپنے کمرے میں گھس کر دروازہ اندر سے بند کر لیا۔ اس کے جانے کے بعد بندوی نے خسرو پرویز سے کہا، جان سے عزیز شہنشاہ بیٹے، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ جو خبر پادری نے ہم تک پہنچائی ہے وہ بالکل درست ہے۔ یہ لشکر سوائے بہرام چوبے کے کسی اور کا ہو ہی نہیں سکتا، اور وہ جس تیزی سے آ رہا ہے اس کا مطلب صاف ہے کہ وہ آپ کو زندہ یا مردہ گرفتار کرنا چاہتا ہے۔ خسرو بڑی مایوسی سے بولا، بندوی ماموں، یزداں کے لیے مجھے بچا لیجیے، میں آپ کا احسان عمر بھر نہیں بھولوں گا۔ بندوی کچھ سوچتے ہوئے بولا، عزیز شہنشاہ، آپ کے بچنے کی صرف ایک ہی صورت ہے، وہ یہ کہ میں آپ کو بچا کر خود کو آپ کے دشمنوں کے حوالے کر دوں۔ کیا اس طرح میری جان بچ سکتی ہے؟ خسرو نے بڑی خود غرضی سے پوچھا۔ اپنی جان بچانے کے لیے وہ اپنے وفادار اور بہادر ماموں کو بھی قربان کرنے پر آمادہ نظر آ رہا تھا۔ حوصلے مند بندوی بولا، کیوں نہیں عزیز شہنشاہ، بلا شبہ آپ بچ جائیں گے اور میں آپ پر قربان ہو جاؤں گا۔ پرویز نے کہا، ماموں جان، ہو سکتا ہے کہ اس کوشش میں میرے ساتھ آپ کی جان بھی بچ جائے۔ براہ کرم آپ اس منصوبے پر فوراً عمل کریں۔
پتہ نہیں دشمنوں کا لشکر کتنی دور ہے اور وہ کسی دم بھی یہاں پہنچ سکتا ہے، پھر آپ کے بنائے کچھ نہ بن سکے گا۔ بندوی نے خسرو سے کہا، شہنشاہ بیٹے، آپ اپنا شاہانہ لباس اتار کر مجھے دے دیجئے اور سادہ کپڑے پہن کر بسطام اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ پچھلے دروازے سے نکل کر مغرب کا رخ کیجئے۔ میں ان کا تعاقب کرنے والوں کا اس وقت تک روکوں گا جب تک آپ خطرے سے باہر نہیں نکل جاتے۔ آپ اتنے بڑے لشکر کو کیسے روکیں گے؟ خسرو نے گھبرا کے پوچھا۔ بندوی نے مسکرا کر کہا، عزیز خسرو، یہ بحث کا وقت نہیں، میں حق نمک ادا کروں گا، آپ جلدی کیجئے۔ خسرو نے پھر سوال نہ کیا، جلدی جلدی شاہی لباس اتارا اور سادہ کپڑے پہن کر بسطام اور دیگر ساتھیوں کے ساتھ عقبی دروازے سے نکلا۔ اس نے یزداں کا نام لے کر گھوڑے کی رکاب میں پیر رکھا اور بندوی کے کہنے کے مطابق مغرب کی سمت گھوڑا دوڑا دیا۔ خسرو کے جانے کے بعد بندوی نے خسرو کا شاہی لباس زیب تن کیا، شاہی پٹکا سر پر باندھا اور کلیسا کے دروازے پر آ کر اسے اندر سے اچھی طرح بند کر لیا۔ عقبی دروازہ اس نے خسرو پرویز کے جاتے ہی بند کر دیا تھا۔ اس کے بعد زرق برق لباس پہنے، شاہی پٹکا باندھے، بندوی کلیسا کی دیوار پر چڑھ کر ٹہلنے لگا۔ کلیسا کے آثار اتنے چوڑے تھے کہ ان پر دو آدمی برابر چل سکتے تھے۔ کچھ ہی دیر بعد تعاقب کرنے والا لشکر کلیسا کے سامنے نمودار ہوا۔ لشکریوں نے بندوی کو شاہی لباس پہنے اور پٹکا باندھے دیوار پر ٹہلتے دیکھا تو سمجھے کہ شہنشاہ خسرو پرویز یہی ہے۔ انہوں نے جلدی جلدی کلیسا کا محاصرہ کرنا شروع کر دیا۔ بندوی لشکریوں کو اپنی ایک شاہانہ جھلک دکھا کر دیوار سے نیچے اتر آیا۔ اس نے جلدی سے لباس اتار کر ایک طرف رکھ دیا اور اپنے کپڑے پہن کر پھر دیوار پر پہنچ گیا۔ اس وقت ایرانی لشکر کلیسا کے گرد گھیرا ڈال چکا تھا۔ بندوی نے دیوار سے لشکر کو مخاطب کر کے کہا، اے اہل لشکر، میں بندوی ہوں، آپ اپنے رسالدار سے کہہ دیجئے کہ وہ دیوار کے قریب آ جائیں تاکہ میں ان تک شہنشاہ ایران خسرو پرویز کا پیغام پہنچا سکوں۔ تعاقب کرنے والے ایرانی لشکر کا سپہ سالار بہرام سیاوشیان اپنے لشکر سے نکل کر دیوار کے پاس آ گیا اور بولا، اے امیر بندوی، تم شہنشاہ کے ماموں ہو، لیکن میں تمہارے ساتھ کوئی رعایت نہیں کر سکتا۔ میں حکم کا بندہ ہوں۔ مجھے جو حکم میرے آقا بہرام چوبے نے دیا ہے اسے ضرور بجا لاؤں گا۔ بندوی نے بڑے ادب سے بہرام سیاوشیان کو سلام کر کے کہا، اے بہرام سیاوشیان، یزداں کا شکر ہے کہ ہمارا تعاقب کرنے والے آپ ہیں، آپ تو ہمارے ہی آدمی ہیں۔ بہرام سیاوشیان نے کہا، بے شک میں آپ کا اور خسرو پرویز کا غلام ہوں، مگر میں حکم بجا لانے کے لیے مجبور ہوں۔ بندوی مسکرایا اور بولا، اے بہرام سیاوشیان، شہنشاہ خسرو کی رگوں میں ساسانی خون ہے۔ انہوں نے آپ سے جان کی بھیک طلب نہیں کی ہے بلکہ ایک پیغام دیا ہے۔ اگر آپ سننا پسند کریں تو میں بیان کروں۔ ضرور بیان کیجئے امیر بندوی، ہم شہنشاہ کا پیغام سننے کے لیے گوشے بر آواز ہیں۔ بہرام سیاوشیان نے نرمی سے کہا۔ امیر بندوی بولا، شہنشاہ نے تمہیں یہ پیغام دیا ہے کہ میں 3 دن اور 3 راتوں سے برابر گھوڑا دوڑاتا آیا ہوں، اس وقت سخت پریشان اور مضمحل ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ مجھے تمہارے ساتھ بہرام چوبے کے پاس جانا ہوگا اور اپنے آپ کو قضائے یزداں کے سپرد کرنا ہوگا، لیکن اگر آپ مناسب سمجھیں تو میں تھوڑا سا سستا لوں، آپ اور آپ کے ہمراہ ہی بھی آرام کر لیں، شام ہوتے ہی ہم آپ کے ساتھ چلیں گے۔ بہرام سیاوشیان نے بندوی کی زبان سے یہ سنا تو کہا،
اے امیر، یہ بات نہایت معقول ہے۔ شہنشاہ کا حکم سر آنکھوں پر، میں اس پر ضرور عمل کروں گا۔ شہنشاہ کا مجھ پر حق ہے اور میں یہ حق ضرور ادا کروں گا۔ بندوی زیر لب مسکراتا ہوا دیوار سے نیچے اترا۔ شام کو وہ پھر دیوار پر نمودار ہوا۔ بہرام سیاوشیان اس کا کھڑا انتظار کر رہا تھا۔ بندوی نے اس سے کہا، اے بہرام سیاوشیان، شہنشاہ نے آپ کا شکریہ ادا کیا ہے اور اب یہ پیغام دیا ہے کہ آپ نے شام تک انتظار کیا، اب رات ہوا چاہتی ہے۔ تاریکی چھانے لگی ہے، اگر ممکن ہو تو رات بھر اور صبر کر لیں۔ آپ کی یہ بہت بڑی نیکی ہوگی، صبح ہوتے ہی یہاں سے چل دیں گے۔ بہرام سیاوشیان بولا، شہنشاہ کا یہ حکم بھی سر آنکھوں پر، جیسا وہ چاہتے ہیں ویسا ہی ہوگا۔ بندوی اسے سلام کر کے دیوار سے اتر گیا۔ ادھر بہرام سیاوشیان نے اپنے لشکر کو حکم دیا کہ کلیسا کا مضبوطی سے محاصرہ کیا جائے اور رات بھر سخت پہرا دیا جائے۔ اگر کوئی کلیسا سے نکلنے کی کوشش کرے تو اسے فوراً گرفتار کر لیا جائے۔ بندوی رات بھر کلیسا میں پاؤں پھیلائے آرام سے سوتا رہا، یہاں تک کہ صبح ہو گئی، سورج نکل آیا۔ بہرام سیاوشیان نے اپنے لشکر کو سوار ہونے کا حکم دیا کہ اتنی دیر میں بندوی پھر دیوار پر نظر آیا۔ بہرام سیاوشیان نے اسے دیکھتے ہی کہا، اے بندوی، اب ہمیں ملنا چاہیے۔ بندوی نے جواب دیا، اے بہرام سیاوشیان، چلنا تو ہے ہی، مگر شہنشاہ کہتے ہیں کہ سورج ذرا اور بلند ہو جائے پھر روانہ ہوں۔ بہرام سیاوشیان پھر لحاظ کر گیا اور خاموش ہو گیا، یہاں تک کہ دوپہر ہو گئی۔ اب پھر بندوی دیوار پر آیا اور شہنشاہ کی طرف سے درخواست کر کے دوپہر ڈل جائے تو چلیں گے۔ بہرام کو غصہ آ گیا اور صبر کا دامن اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے بندوی کو صاف صاف الفاظ میں جتلا دیا کہ اب وہ ایک لمحہ بھی انتظار نہیں کر سکتا۔ اگر شہنشاہ نے چلنے میں ذرا بھی عذر کیا تو وہ کلیسا پر حملے کا حکم دے دے گا۔ بندوی کا مقصد پورا ہو چکا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ بہرام کو زیادہ پریشان کرے۔ اس نے بہرام کو اطمینان دلایا کہ وہ بے فکر رہے، ابھی کلیسا کا دروازہ کھلتا ہے۔ بندوی دیوار سے اترا، پھر اس نے کلیسا کا دروازہ کھول دیا اور باہر نکل کر بہرام کے سامنے پہنچ گیا۔ بہرام نے پوچھا، شہنشاہ کہاں ہیں؟ انہیں بھی باہر لے آؤ۔ بندوی نے کہا، اے بہرام سیاوشیان، اس کلیسا میں تو بس میں اکیلا ہوں۔ شہنشاہ خسرو پرویز تو کل تمہارے آنے سے پہلے ہی یہاں سے روانہ ہو چکے تھے۔ بہرام سیاوشیان بگڑ کر بولا، تم نے مجھے دھوکہ دیا ہے بندوی، میں تمہیں زندہ نہ چھوڑوں گا۔ بندوی مسکرایا اور بولا، بہرام سیاوشیان، تم اپنے مالک کی وفاداری میں اپنے شہنشاہ کا سر اتارنے کو تعمیل حکم کہتے ہو، پھر اگر میں نے اپنے مالک کا سر بچانے کی کوشش کی تو تم اسے دھوکہ کیوں کہتے ہو؟ میں نے تمہیں ایک دن اور ایک رات اسی لیے یہاں روکے رکھا کہ شہنشاہ تمہاری دسترس سے دور ہو جائے۔ اب اگر تم اس کا تعاقب بھی کرو گے تو بیکار ہوگا۔ میں نے حق نمک ادا کر دیا اور اب تم حق نمک ادا کرو، میرا سر کاٹ کر بہرام چوبے کے سامنے پیش کر دو۔ بہرام بندوی کی باتیں سن کر ششدر رہ گیا۔ شہنشاہ ایران کے ساتھ بندوی کی وفاداری سے وہ بڑا متاثر ہوا۔ اس نے سوچا کہ بندوی کس قدر وفادار اور بہادر ہے کہ اس نے خسرو کو بچانے میں اپنی جان کی پرواہ بھی نہ کی۔ اس کے ساتھ ہی اسے یہ خیال بھی گزرا کہ اگر اس نے بندوی کو اس جرم میں یہیں قتل کر دیا تو پتہ نہیں بہرام چوبے کیا خیال کرے۔ ممکن ہے کہ اس کی وفاداری پر شبہ گزرے اور وہ یہ سمجھے کہ اس نے جان بوجھ کر شہنشاہ کو نکل جانے کا موقع دیا اور اپنا راز چھپانے کے لیے بندوی کو قتل کر دیا۔ ان تمام باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس نے بندوی کو گرفتار کر لیا۔ بہرام نے مدائن پہنچ کر بندوی کو بہرام چوبے کے سامنے پاجولاں پیش کر دیا۔ پھر خسرو پرویز کے فرار اور بندوی کی مکاری کی پوری داستان بیان کر دی۔
بہرام چوبے یہ سن کر غصے کے مارے آپس سے باہر ہو گیا۔ اس نے سر دربار بندوی کے منہ پر تماچا مارتے ہوئے کہا، اے نمک حرام قاتل! کیا یہ کم تھا کہ تو نے اپنے بھائی کے ساتھ مل کر شاہ ہرمز کی آنکھیں نکلوائیں، اور اب تو نے خسرو کو میرے ہاتھ سے نکال دیا۔ میں تجھے ایسی ذلیل موت مرواؤں گا کہ دنیا کو عبرت ہو۔ پھر بہرام چوبے نے بہرام سیاوشیان کو حکم دیا، اس ذلیل کو زندان میں ڈال دو۔ اسے اس وقت کتے کی موت مارا جائے گا جب ہرمز کے بقیہ قاتل بھی گرفتار ہو جائیں گے۔ بہرام سیاوشیان بندوی کو بجائے زندان میں لے جانے کے اپنے گھر لے آیا اور اسے گھر میں ہی نظر بند کر دیا۔ بہرام سیاوشیان کے دل میں بندوی کا بڑا احترام تھا۔ بندوی نے خسرو کے ساتھ جس وفاداری کا مظاہرہ کیا تھا، اس سے بہرام کے دل میں بندوی کی عزت اور زیادہ بڑھ گئی تھی۔ بہرام سیاوشیان کے گھر میں بہرام چوبے کی بھانجی تھی۔ وہ بڑی منہ زور عورت تھی۔ جب سے بہرام چوبے شہنشاہ بنا تھا، اس وقت سے تو اس کا دماغ اور اونچا ہو گیا تھا۔ میاں بیوی میں دن رات چخ چخ ہوا کرتی تھی۔ بندوی تمام حالات کا بغور مطالعہ کر رہا تھا۔ آخر ایک دن اس نے بہرام سیاوشیان سے بہرام چوبے کے بارے میں گفتگو کی۔ وہ بہرام چوبے کے سلوک اور اپنی بیوی کی بد دماغی سے پہلے ہی نالاں تھا۔ بندوی کو اس سے رام کرنے اور اپنے دھرنے پر لگانے میں زیادہ وقت پیش نہ آیا۔ پھر دونوں نے مل کر بہرام چوبے کے خلاف ایک سازش تیار کی۔ بہرام چوبے ایک مقررہ وقت پر چوگاں کھیلا کرتا تھا۔ بہرام سیاوشیان بھی اکثر اس کے ساتھ چوگان بازی میں شریک ہوتا تھا۔ ایک دن بہرام سیاوشیان چوگان کے میدان میں جانے کے لیے تیار ہوا۔ جانے سے پہلے اس نے اپنے جسم پر زرہ بختر پہنی اور اوپر کے کھیل کے میدان میں جانے کے لیے کھیل کے کپڑے پہن لیے تاکہ زرہ بختر اور اسلحہ پوشیدہ رہے۔ لیکن بہرام سیاوشیان کے گھر سے روانہ ہونے سے پہلے ہی اس کی بیوی نے اپنے ایک معتمد غلام کے ہاتھ بہرام چوبے کے پاس پیغام بھیجا کہ آج میرا شوہر کھیل کے لباس کے نیچے زرہ اور اسلحہ سجا کر آ رہا ہے۔ میں نہیں جانتی کہ اس کا کیا ارادہ ہے، بہرحال اس سے خبردار رہا جائے۔ بہرام چوبے کو یہ پیغام ملا تو اس نے بہرام سیاوشیان کے میدان میں پہنچتے ہی اسے گرفتار کرا لیا۔ پھر اس کے کپڑے اتروا کے دیکھے تو واقعی اس کے جسم پر زرہ بختر اور اسلحہ موجود تھا۔ بہرام چوبے نے معافی کا دھوکہ دے کر اس سے راز اگلوا لیا۔ جب بہرام سیاوشیان نے اقرار جرم کر لیا تو بہرام چوبے نے اپنے ہاتھ سے اس کی گردن اتار لی۔